یہ واقعہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی اور جرأت کا اعلیٰ نمونہ ہے بلکہ یہ ہمیں بھی بتاتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان سچا ہو، نیت خالص ہو، تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کیا بتوں کو توڑتے ہیں یا نئے بت بنا چکے ہیں؟ مال، شہرت، انا، فیشن، سوشل میڈیا، کیا ہمارے اندر وہی ابراہیم غیرت زندہ ہے؟ اب وقت ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو صرف قربانی کے دنوں میں ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں ابراہیمی کردار کو اپنائیں۔ تو آئیے اپنے دل کو جھنجھوڑتے ہیں اور اپنے باطل خداؤں کو توڑتے ہیں، اپنے یقین کو ابراہیم علیہ السلام جیسا بناتے ہیں، اللہ کے دین کے سفیر بنتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ آج بھی ایک ابراہیم کافی ہے باطل کے لشکروں کو ہلانے کے لیے۔ کبھی کبھی سمجھانے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہوتے بلکہ عمل کی بولی بولنی پڑتی ہے۔ یہی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، ان پر قدرت کے دلائل واضح کیے، عقل و منطق کے ذریعے توحید کی دعوت دی، مگر وہ قوم اپنے باطل معبودوں سے چمٹی رہی، آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھوں کی طرح پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی رہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عملی طور پر سمجھانا چاہا۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام یہی سوچ رہے تھے کہ قوم کے میلے کا دن آیا۔ جیسے ہی میلے کا دن آیا، پوری قوم جشن میں مشغول ہو کر شہر سے باہر نکل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب وقت ہے ایک ایسا عمل کرنے کا جو ان کے دلوں کو ہلا دے، ایک ایسا عملی پیغام جو ان کے عقل پر پردہ ڈالنے والے بتوں کو پاش پاش کر دے۔ جیسے ہی گاؤں خالی ہو گیا، وہ سیدھے قوم کے سب سے بڑے مندر میں داخل ہوئے، جہاں ان کے خود ساختہ دیوتا ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھی، مگر نہ وہ کھاتے تھے، نہ بولتے اور نہ کچھ سنتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنز بھرے لہجے میں فرمایا، کیا تم کھاتے نہیں؟ کیا بولتے نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ غیرت جاگ گئی۔ انہوں نے کھلاڑا اٹھایا اور پتھر کی بے جان مورتیوں کو یکے بعد دیگرے ریزہ ریزہ کرنے لگے، لیکن صرف ایک بڑے بت کو بچا دیا اور کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم لوٹ کر آئی، جیسے ہی میلہ ختم ہوا اور لوگ اپنے مندر کی طرف لوٹے، تو ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ان کے معبود تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ فوراً چیخ اٹھے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ کچھ لوگوں کو یاد آیا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان بتوں کی برائی کرتا تھا، وہ ابراہیم ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا اور غصے میں سوال کیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا، یہ بات مجھ سے نہیں بلکہ اس بڑے بت سے پوچھو، اگر وہ بولتا ہے۔ یہ جواب سن کر سناٹا چھا گیا، دلوں میں ایک روشنی اٹھی۔ ان کے دلوں نے گواہی دی، واقعی یہ بت تو بول نہیں سکتے، نہ حرکت کر سکتے ہیں، مگر ضد، تعصب اور شیطان کے فریب نے سچ کو ماننے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی آگ کہ پرندے اس کے اوپر سے گزرنے سے جھلسنے لگے۔ منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، لیکن اللہ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جلانے والوں نے جو آگ بنائی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی اور جرأت کا اعلیٰ نمونہ ہے بلکہ یہ ہمیں بھی بتاتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان سچا ہو، نیت خالص ہو، تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کیا بتوں کو توڑتے ہیں یا نئے بت بنا چکے ہیں؟ مال، شہرت، انا، فیشن، سوشل میڈیا، کہ ہمارے اندر وہی ابراہیم غیرت زندہ ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو صرف قربانی کے دنوں میں ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں ابراہیمی کردار کو اپنائیں۔ تو آئیے اپنے دل کو جھنجھوڑتے ہیں اور اپنے باطل خداؤں کو توڑتے ہیں، اپنے یقین کو ابراہیم علیہ السلام جیسا بناتے ہیں، اللہ کے دین کے سفیر بنتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ آج بھی ایک ابراہیم کافی ہے باطل کے لشکروں کو ہلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک شخصیت ہی نہیں، وہ ایک پیغام ہے، وہ تحریک ہے اور وہ راستہ ہے۔ پھر ملیں گے ایک ایسے ہی تاریخی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔